اویس طوئی صاحب اس حکومت کو پتا تھا کہ یہ جب آئیں گے تو ان کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. اب سنبھل نہیں رہا ان سے, عوام کو بتا رہے ہیں کہ پچھلی حکومت خراب کر کے چلی گئی, اب برداشت کرو. یہ سودے کرنے کی بات کرتے ہیں, ایل این جی خریدنے کی بات کرتے ہیں, بیڈنگ کرتے ہیں, کوئی آتا ہی نہیں ہے. کوئی نیا کنٹینر, کوئی نیا جو ہے ہمارے پاس ذخائر اس کے نہیں آ رہے ہیں. تو ناکامی اس موجودہ حکومت ہی کی ہم کہیں گے نا. پچھلی حکومت نے جو کرنا تھا کر دیا, اس کو آپ نے نکال دیا, باہر کیا, اب تو ذمہ داری ساری آپ کی ہے. شکریہ مسعود. دیکھیے یہ تو بات صحیح ہے کہ 2-2.5 مہینے کے اندر یہ کوئی قوم کی قسمت تو نہیں بدل سکتے یا پاکستان کی قسمت نہیں بدل سکتے, اور یہ بھی بات صحیح ہے کہ 3.5-4 سال میں اگر خان صاحب کی کارکردگی اطمینان بخش نہیں تھی, سیٹسفیکٹری نہیں تھی, تو پھر مسائل تھے, بالکل تھے. لیکن عالیہ صاحبہ کی ایک بات سے بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ پھر نکالا کیوں تھا. دیکھیں یہی سوال ایک پورے طبقے کے اندر ہے کہ یہ جو مخلوط کمزور, یہی ہم بھی پوچھ رہے ہیں ان کو اگر 3.5 میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں ان کو ڈر تھا, خوف تھا یا یقین تھا کہ اگر ایک تقرری ہو جاتی تو پھر یہ اقتدار 2028 تک تو اللہ پکڑتا, تو ظاہری بات ہے کہ سیاست, اقتدار, اور پھر ان کو یہ لگ رہا تھا کہ بھائی اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی حکومت کے مابین ایک انپریسیڈنٹڈ یا غیر معمولی پارٹنرشپ یا انڈرسٹینڈنگ رہی تھی, اور اس میں دراڑ ڈالنا چاہتے تھے. وہ دراڑ جو ہے عمران خان صاحب نے خود مہیا کر دیا ہے, اور اگر بزدار صاحب کو نہیں تقرری کرتے تو یہ معاملہ شروع نہ ہوتا خرابی کا, اور اگر ان کو نکالتے نہیں تو پھر آج حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ نہیں ہوتے پنجاب کے, تو سیاسی غلطی ہے. دوسری جانب جو ستمبر اکتوبر کے اندر آئی ایس آئی کے سربراہی کی جو تقرری تھی سربراہ کی, اس میں تاخیر کا معاملہ تھا, اور اسی سے یہ سسپیشن اٹھا, اسی سے اعتماد کا فقدان اٹھا, ایک اعتماد کو ٹھیس pہنچی دونوں کے تعلقات میں, پنڈی اور اسلام آباد کے, اور وہیں سے یہ بات سیاسی اور عوامی حلقوں میں تھی مسعود کہ اب یہ معاملہ خراب ہوگا. اور خود فواد چودھری صاحب, اگر میں اور آپ نہ بھی کہہ رہے ہوں, فواد چودھری صاحب خود ایک ٹی وی انٹرویو میں انہوں نے یہی کہا کہ اگر حالات خراب نہیں ہوتے تو کیا ہماری حکومت جاتی, تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سے تو معاملات خراب تھے. لیکن خود 1.5 سال اگر عمران خان صاحب کی حکومت رہتی تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا پاپولیرٹی گریپ وہ نہیں ہوتا, کیونکہ اتنے فنڈامنٹل ایشوز تھے اور وہ اصلاحات نہیں کر پائے تھے, بنیادی اصلاحات جو لوگوں کی یا ان کے چاہنے والوں کی توقعات تھی. 5-6 فائنانس منسٹر بدلے, ایف بی آر کے چیفز بدلے, سیکریٹریز بدلے, پولیس چیفز بدلے پنجاب کے اندر. تو ایک مگر اویس طوئی صاحب معذرت, میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو وجوہات آپ نے بیان کی ان کی حکومت کے جانے کی, وہ یقیناً وہ آپ کو پتہ ہیں, وہ ہمیں پتہ ہیں, لیکن پبلکلی جو موجودہ حکومت دعوے کرتی رہی, مثال کے طور پر یہ کہتے رہے کہ ہم آئیں گے تو بجلی سستی کر کے دکھائیں گے, ہم آئیں گے تو پیٹرول سستا کر کے دکھائیں گے, ہم آئیں گے تو ڈالر کی قدر کو کم کریں گے, روپے کی ویلیو کو بڑھا کر دکھائیں گے, ہم آئیں گے تو یہ کریں گے, ہم آئیں گے تو وہ کریں گے. مگر جب آ گئے تو آنے کے بعد کہہ رہے ہیں کہ جی ان سے پوچھیں, آپ تو آئے 11 مہینے کے لیے ہیں, تو 3 مہینے کیا آپ کو تو ایک مہینے کا ایک دن کا حساب دینا ہوگا, ایسا نہیں ہے کیا؟ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. 15-16 مہینے کے لیے آئے ہیں, اگست کے اندر ظاہری بات ہے کہ تک رہیں گے, اگر 2023 تک اگر مقرر پورا وقت پورا کر لیتے ہیں. دیکھیے یہ تو بات بالکل صحیح ہے کہ احتساب انہی کا ہوگا. یہ 55-60 رکنی جو کابینہ ہے یہ ایک عکاسی کرتی ہے ایک کمزور مخلوط حکومت کی, دوسری جانب سمجھوتوں اور مجبوریوں کی, اور تیسری کہ ابھی تک آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں ہو سکی. خود رانا ثناء اللہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ $1 ارب پہ ہمیں تگنی کا ناچ نچا دیا. ٹھیک ہے, جو ان کی معاشی ٹیم ہے, معیشت کی ٹیم ہے, ان کا دعویٰ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں یہ آئی ایم ایف کے ساتھ بگاڑ کر کے گئے تھے, اور 2 اہم نکات کو وہ پوائنٹیشن کرتے ہیں. ایک کہتے ہیں کہ جی انہوں نے کہا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ کہ پرائمری بجٹ ڈیفیسٹ جو ہوگا وہ 25 بلین ہوگا, لیکن جب وہ چھوڑ کے گئے 2021 کے اندر جو بجٹ تھا اس میں کوئی 1.3 ٹریلین کا بجٹ تھا, بقول جو اس وقت
پی ایم ایل این یا جو زرداری صاحب کی حکومت ہے مخلوط حکومت اس کی میں بات کر رہا ہوں. اور دوسرا جو سبسڈیز جو دیکھے گئے وہ بھی انہوں نے بقول ان کے وعدہ کیا تھا آئی ایم ایف سے کہ جی ہم فیول یا انرجی پہ سبسڈیز نہیں کریں گے, اور مارچ کے پھر لیپس ہوا, پھر مارچ کے اندر بھی قسط نہیں ملی, جون میں بھی نہیں, اب ظاہر بات جون بھی گزر گیا وہاں بھی نہیں ملی. امید ہے کہ مل جائے گی, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میرا اور آپ کا جو موقف ہے مسعود, بات یہ ہے کہ ہم تو انہیں تجربے کار سمجھ رہے تھے اور ہم انہیں یہ ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ یہ ویژن تو دے نا.